بھائیوں، واقعہ کربلا کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے ظلم کیا، دونوں نے، اور اس سے جو لیسن لرن کرنا چاہیے تھا اس کو بالکل چھوڑ دیا اور اس کو شیعہ سنی اختلاف کا سبب مان لیا، اور پھر لڑائیاں. اور اب دیکھیں پاکستان میں ایک خاص مکتبہ فکر جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن خوارج ہیں، انہوں نے یہاں تک بات پہنچا دی کہ امام بارگاہوں پر حملے اور پھر ان کی طرف سے مسجدوں پر حملے، اور اس وقت قتل و غارت کا جو ہے بازار جو ہے وہ گرم ہو چکا ہوا ہے. علمی طریقے سے کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے ٹوائلٹس میں لکھ دیا شیعہ کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو، اہل قبلہ کو، اہل کلمہ کو آپس میں لڑوا دیا. تو وہ اپروچ بیسیکلی مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا، اور یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. اور یہاں پر میں وہ آیت کوٹ کر دوں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 159. یقین کریں یہ کتاب یہ والی آیت جب کسی بندے نے پہلی بار پڑھی ہے تو وہ حیران ہو گیا کہ یار یہ قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے، آج تک مولویوں نے کبھی یہ پلیٹ فارم سے بیان نہیں کی اپنے، جو ہم نے اپنے منہج پہ لکھی. الانعام آیت نمبر 159. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، وکانوا شیعا، اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی طرف سے تو وہ فارغ ہو گئے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ کیجئے آپ اللہ کے سپرد، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی روٹیاں چلانے کے لیے مسجدوں کے باہر فرقوں کے نام لکھے، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا، تھوڑے کو روڑا، جو پنجابی کہتے ہیں تھوڑے نو روڑا، پہلے ہی تھوڑے تھے اس کو بھی توڑ دیا. اور فرقہ جو ہے وہ پھر حق بات نہیں کرنے دیتا، مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے فرقے کی حفاظت کرو چاہے حق چھپانا پڑتا ہے. اب یہاں پر وہ آیت ذرا سن لیجئے اور ان مولویوں کو بھی سنائیے. یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مولویوں پر لعنت فرمائی ہے، الا ماشاء اللہ جو اس میں نہ آتے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں وہ چیزیں جو ہم نے نازل کی ہیں روشن. پہلے نمبر پر کتاب، دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہے، والہدا، اور ہدایت کی باتیں چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں. یہ دیکھ لیں مولوی نہیں کہتے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ جو چھپاتے ہیں، یہ چھپاتے کیا، یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ اللہ نے کھول کھول کے لوگوں کو بات بتا دی تھی، ان کو تکلیف پڑ گئی اور انہوں نے لوگوں سے چھپائی. فی الکتاب، اپنی کتاب میں وہ باتیں اللہ نے بیان کی. اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہو ان پر کہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر جو توبہ کر لیں، لیکن خالی توبہ نہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کریں، اور خالی اصلاح نہیں، وَبَيَّنُوا، اور وہ باتیں بیان بھی کریں لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہم نے چھوڑی ہوئی تھی، ہم نے آپ سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. اور جو وہ طریقہ بتاتا تھا اس کو کہتے تھے یہ تو انگریزوں کی پیداوار ہے، بخاری اور مسلم انگریزوں نے لکھی ہے. اصلاح کریں اور لوگوں کو بتا بھی دیں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ہاں ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ذمہ ہے، باقیوں کی کوئی نہیں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں. یہ دیکھ لیں یہ آیت بھی مولویوں کے بارے میں، عوام کو تو پتہ ہی نہیں کیا بات لکھی ہوئی ہے. یہ مولویوں کے اوپر اعلانت کی گئی ہے نا، انہیں کوئی بات پتہ ہے نا. عوام کو تو اپنی روٹی کھانے سے ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ہے، انہوں نے تو دنیا کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس لیے وہ قابل رحم ہے. میری نفرت صرف بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع کے ان علماء کے ساتھ ہے، سب علماء کے ساتھ نہیں، جنہوں نے امت کو توڑنے کی کوشش کی ہے. عوام ساروں کے ساتھ محبت ہے دلی، کیونکہ وہ تو بےچارے ہماری طرح ہیں، ہمیں بھی کچھ نہیں تھا پتا. بہت کم لوگ ہیں جو انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے تحقیق کرتے ہیں اور ان کے لیے حق کا دروازہ کھلتا ہے. اور یہاں پر میں یہ بات بھی کر دوں
کہ بعض لوگوں نے اس طرح کی جب باتیں، میرا حسینیت اور یزیدیت والا لیکچر جب آیا تقریباً 2.5 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 61، تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ ایسی باتیں جن سے عوام میں فساد پیدا ہوتا ہو یہ بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے قرآن میں اور حدیث میں یہ باتیں کیوں کی ہیں، اس سے تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور فساد نہیں، ان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے مولویوں کے، یہ باتیں غدیر خون کی ہوئی ہوتی تو آج اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں ہم ون کر چکے ہوتے، لیکن ہم نے کہا پردہ پاؤ، پردہ پاؤ۔ آج اہل تشیع رافضی نہ بنتے، یہ ہم نے غلط طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا ہے، اور ان کے جائز جو مطالبات تھے ان کو بھی جو ہے اس سے پردہ ڈالا، اور نہیں 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 جناب خاموش رہو، تو بچایا تو حضرت معاویہ، مغیرہ ابن شعبہ اور عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ میں تو احترام سے ان کا نام لوں گا صحابیت کی وجہ سے، باقی میں ان کو کوئی پیغمبر نہیں مانتا، غلطیاں ان سے ہوئی، اللہ ان کو معاف کرے، ہم کیوں ان پہ لان تان کریں۔ ان کو بچانے کی خاطر ابو بکر عمر کی داڑیاں بھی پٹوا لی ہم نے۔ اگر ہم پہلے ہی کہتے جیسا کہ محدثین نے لکھ دیا، میں نے ساری باتیں کھول کے بیان کر دی ہیں، آج بھی میں اشارتاً انشاءاللہ کر دوں گا۔ تو بھائیو اگر اس طریقے سے بات چھپائی جائے تو ہر فرقہ کہے گا اے گل نہ دسو، یہ بات نہ بتائیں لوگوں کو۔ بریلوی کہیں گے جی یہ آیت جو قرآن میں قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دیجئے میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، مرتبے میں نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، انسان ہونے میں، مرتبے میں کس انسان کو ان سے نسبت ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ آیت نہ بیان کریں، اس سے جو ہے وہ تحقیر کا پہلو نکلتا ہے، معاذ اللہ۔ آر یو ٹیچنگ اللہ تبارک و تعالی؟ آپ اللہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت نکال اپنی کتاب سے؟ اسی طریقے سے جی بخاری مسلم میں سے نماز کا طریقہ نہ بتاؤ، لوگ تو پھر رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین شروع کر دیں گے، تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ بتا رہے ہیں، آپ شریعت سازی کر رہے ہیں، دین کو بگاڑ رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے فرقے کو بچاتے بچاتے خود دوزخ میں نہ چلے جانا، یہی ہونا ہے۔ فرقے کو بچاتے بچاتے، جو واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو 0، اسلام میں فرقہ داخل ہوگا رزلٹ 0 آ جائے گا، اور رزلٹ 0 آ چکا ہے۔ پوری دنیا میں پٹائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی اسی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں نا کہ یہ باتیں چھپاؤ حدیث کی، اور یہ باتیں واقعی یہ جو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، یہ بیسیکلی لوگوں کو منکرین حدیث بلکہ منکرین اسلام بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یہ ملے، تاکہ وہ جی ہماری حدیثیں اور قرآن تو اس قابل ہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، چھپاؤ چھپاؤ۔ اور پھر اس میں سہارا لیتے ہیں ایک حدیث کا، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1047 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان میں، جو میں نے کرتاس والے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی تھی، مختصر یہاں بتاتا ہوں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو اپنی جوتیاں دے کر بھیجا نشانی کے طور پر، اور فرمایا کہ جو ملے تو اس کو یہ اناؤنسمنٹ کر دو کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور میرے نبی ہونے کی گواہی دے دی، وہ جنت میں جائے گا۔ تو جب یہ وہ بشارت سنانے لگے تو سیدنا عمر سامنے سے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو مارا، اور مارتے ہوئے حضور کے پاس لے کر آئے کہ یہ دیکھیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ باتیں ہم لوگوں سے کریں گے تو لوگ تو عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ان کو عمل کرنے دو۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ حدیث نہیں بیان کرنی۔ اچھا یہ منع کیا تو یہ حدیث پھر کتابوں میں کیوں آئی ہوئی ہے؟ یہ بالکل غلط مطلب لیا ہے اس حدیث کا۔ اگر منع کیا ہوتا تو بخاری اور مسلم تو یہ امام مسلم تو مجرم ہے اس حدیث کو لکھ کے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ یہ کہا گیا کہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ لوگوں کو نہ بتایا جائے، بالکل صحیح کر کے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگر کوئی صدق کے دل سے گواہی دے، اور صدق کے دل سے جو گواہی دے گا نا بھائی وہ دین کو پریکٹس بھی کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو صدق کے دل سے کلمہ پڑھتا اور نماز چھوڑ دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وقتی طور پر اس کے اس پہلو کی طرف جو ہے وہ توجہ دلوائی، جسٹ۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد یہ بیان کرنا حرام ہو گیا، اس سے سہارا لیتے ہیں چلے اس کا تو پھر بھی ہے۔ تو اب میں یہ بات کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ یہ مولوی کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ یہ حدیث بیان کی جائے اور یہ نہ کی جائے؟ اس سے بڑی بدعت کیا ہے؟ اور وہ حدیثیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی امت کے لیے کی ہیں، یہ ہے کلائمیکس اس جملے کا۔ آپ نے اپنی وفات کے 30 سال بعد، 40 سال بعد، ایون 60 سال کے بعد جو واقعہ کربلا ہونا تھا، یہ ساری غیبی خبریں اللہ کی بتائی ہوئی خبروں کی وجہ سے امت کو دیں۔
یہ تو علامات نبوت ہے, یہ تو پروفیسیز ہے, یہ تو حضور نے بتائی ہی امت کو ہے کہ یہ بیڑا غرق میری امت کا ہو جائے گا, بچ جانا ان چیزوں سے, اور ان کو چھپانا چاہتے ہیں. اس کو تو بیان کرنا دین کا حصہ ہے اور دین کا جزو لازم ہے, ان باتوں کو بیان کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کھول کر بیان کی, وہ میں نے حسینیت والے لیکچر میں بتائی ہے, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, کہ کس طریقے سے کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہوگی, کس طریقے سے جو ہے وہ امت کے اندر بگاڑ آئیں گے, اور خلافت راشدہ جو ہے وہ گریجولی جو ہے ملوکیت کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو بھائیو الحمدللہ, میں نے تو اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے الحمدللہ, مجھے تو اپنی آخرت کا خوف ہے, کیونکہ میری روٹی دین کے ساتھ کوئی نہیں لگی ہوئی. 3 لیکچر ریکارڈ کروا دیے. مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 48 فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے, اور مسئلہ نمبر 55 حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, اور وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, اور آج کا یہ مسئلہ نمبر 66, یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اور ریسرچ پیپرز جو ہے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا الحمدللہ. اب یہاں پر میں اپنی طرف سے کچھ کلیریفیکیشن اپنے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں بھی ریکارڈ میں آ جائیں. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میں ابھی تک ریکارڈنگ میں نہیں لایا تھا. اب پرانی باتیں ریپیٹ کروں تو آپ کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تو میں وہ تمام باتیں کر رہا ہوں جو آج تک میں نے اس طریقے سے نہیں کی تھی, تاکہ ہمارے علم میں یہ اضافہ ہو. جب میرا حسینیت والا لیکچر سامنے آیا تو کچھ مولویوں نے جن کے پیٹ پہ زد پڑی تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ علی تو رافضی ہے, یہ شیعہ ہے, اس نے تو لبادہ اہل سنت کا اڑا ہوا ہے. لیکن یہ مولوی بھول جاتے ہیں کہ یہ میٹرک پاس مولوی جو ہیں, جو سکول سے بھاگے تھے تو ان کے ماں باپ نے ان کو مدرسے میں داخل کروایا تھا, اللہ ماشاءاللہ, جن کا انٹلیکچوئل لیول ایک عام سطحی لیول سے بھی نیچا ہے, اللہ ماشاءاللہ, ساروں کو نہیں میں کہہ رہا, اللہ ماشاءاللہ. ان کو پتہ نہیں کہ آج کا نوجوان, پڑھا لکھا نوجوان, ان کے اس طرح کی دھوکہ بازیوں میں نہیں آئے گا. وہ کہے گا جی حق بات پتہ چلے. حق بات کی تلاش میں آج کا نوجوان ہے الحمدللہ. یہ بہت بڑا ایسٹ میں دنیاوی تعلیم کو بلیسنگ کہتا ہوں جس نے ہمارے دماغ کھولے الحمدللہ. تو لوگ تو حق بات سنتے ہیں, اور جو الحمدللہ میرے لیکچر سنتے ہیں ان کو بالکل واضح پتا ہے کہ اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوں تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے. اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوں تو میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سیدنا علی سے افضل کہتا ہوں. یہ تقیہ کیا ہوا اس نے. یہ کون سا تقیہ ہے بھائی؟ کون ہے جو تقیہ کر کے یہ باتیں کرتا ہے؟ اگر میں رافضیوں کا ایجنٹ ہوتا تو حدیث قرطاس کے معاملے میں سیدنا عمر کے دفاع پر 3.25 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرواتا. چیلنج ہے میرا, کوئی مولوی نکالیں 1400 سال کے اندر کس نے حدیث قرطاس کا جواب دیا ہو پازیٹو انداز میں, کوئی تحریر دکھا دیں. سارے جان چھڑاتے ہیں, خاموشی اختیار کرو. میں نے الحمدللہ اس کے اپروپریٹ جتنا سیدنا عمر کی غلطی تھی میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اور جتنا ان کا دفاع بنتا تھا کیا الحمدللہ. ہم کوئی معصوم تو نہیں کسی کو مانتے, اور نہ کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ زیرو سے ضرب کھا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی سے وہ نبوت سے فارغ نہیں ہو گئے, وہ نبی ہیں. اسی طریقے سے کسی کی ایک غلطی کو پکڑ کے زیرو سے ضرب دیں گے تو بھائی رزلٹ زیرو ہی نکلے گا نا. پھر تو ایک یا 2 غلطیاں پڑھ کے زیرو سے ضرب نہیں, اوور آل اس کا کریکٹر دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا خدمات ہے اسلام کے لیے, پھر رزلٹ نکالنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر میں رافضی ہوتا تو سیدنا امیر معاویہ یا سیدنا عمرو بن عاص یا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا نام احترام سے لیتا. لائے نا کوئی دنیا کا رافضی جو ان کے نام احترام کے ساتھ لیتا ہو اور اس نے تقیہ کیا ہو. اتنا بڑا جھوٹ, لیکن مولویوں کی روٹی پہ تھا. اور پھر اس سے بڑا کلائمیکس کہ میں نے تو گستاخانہ فلم پہ جو 1.5 گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 49 ریکارڈ کروایا, اس میں کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ ماتم کرنا اور اپنے جسم پہ چھریاں چلانا یہ اسلام کی بدنامی ہے پوری دنیا میں. یہ ہوتا جس پہ ساری دنیا کے رافضیوں کا اجماع ہے, ماتم کو میں غلط کہہ رہا ہوتا. لیکن جو بندہ بےمانی پر اترا ہوا ہے نا, اس کا اس پہ میں صرف ایک جملہ بولوں گا, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جو اللہ نے علماء یہود کو کہا تھا. اور یہودیوں تم جانتے تو ہو کہ یہ وہی نبی ہے کہ جن کا ذکر تورات میں موجود ہے. اور ان ملوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے تو ہو کہ یہ بخاری اور مسلم سے ہی حوالے دے رہا ہے, اور ان کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اور مجھے لعنت اللہ علیہ. تو پہلے تو میری ماں کو مارو نا, بخاری اور مسلم کو, جس سے میں نے حوالے لے کے بیان کیے. لیکن مولوی اترا ہوا 2 نمبری پر
تو اس کو میں نے اب یہ کوڈ ورڈ ان کے لیے رکھ دی ہے کہ یہ مسئلہ نمبر 51 ہے. مسئلہ 51 1.5 گھنٹے کی میری گفتگو ہے. رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جس نے الحمدللہ 14 طبق مجھے اپنے پوری زندگی کے سینکڑوں لیکچرز میں سے جو سب سے زیادہ پسند لیکچر ہے وہ ہے اپنا لیکچر مسئلہ نمبر 51 1.5 گھنٹے کا، جس میں نے یہ پول کھولے ہیں کہ رزق حرام کے بارے میں جتنی آیتیں قرآن میں ہیں یہ آئی مولویوں کے بارے میں ہے. اور چیلنج ہے کوئی نکالے غیر مولوی کے لیے کہ یہ لوگ پیسے لے کر فتوا بازی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے انہوں نے سونے اور چاندی کے جو یہ ڈھیر لگائے ہوئے ہیں ان کے داغے جائیں گے، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹوں کو، اسی مال کے ساتھ جو انہوں نے غلط فتوا بازیاں دے کے، یہ ساری مولویوں کے بارے میں اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا. تو بھائی اس پہ میں یہی کہوں گا کہ مسئلہ نمبر 51 مولویوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ان کا خراب ہے.